أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے عقیدہ جو آج سب سے پہلی ہماری کلاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے والا اور عمل کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم عقیدے کی کلاس شروع کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے۔ جس طرح پچھلے ایپیسوڈ میں پیچھے نماز کے مسائل، اس سے پہلے رمضان کے مسائل، اس سے پہلے طہارت کے مسائل، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ہم نے مکمل کیے، پورے کیے۔ اب انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی مکمل کریں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور لوگوں کو دعوت دینے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ ہم آپ یہاں علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے تمام ضرورت والے کام، کچن، گھر کی ذمہ داری، باہر جانا یا کوئی اور کام چھوڑ کر ہم یہاں پر علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور دنیا کا سب سے ضروری علم، یعنی دنیا کا سب سے ضروری خاص سبق، ایک انسان کی سب سے زیادہ ضرورت، یہ علم ہے۔ یہ جو عقیدے کا علم ہے، دنیا کی سب سے زیادہ ضرورت، سب سے بڑا کام، یعنی ہمارے لیے ضروری، یہ عقیدے کا علم ہے۔ یعنی یہ عقیدہ ہی علم کی بنیاد ہے۔ یعنی اگر دیکھیں، اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر جب دنیا میں کوئی بھی اعمال کر لے، اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، اور عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہے۔ اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، لا علمی کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ اتنا اہم، اتنا ضروری ہے کہ ہمیں اسے جاننا، سیکھنا ضروری ہے۔ عبادت میں یعنی آپ کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتے رہتی ہے۔ کبھی نماز چھوڑ دی، کبھی لیٹ پڑھ لی، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی روزے میں کچھ کھا لیا، کبھی کچھ پی لیا بھول کر۔ یعنی عبادات میں کبھی کوئی کمی پیشی ہو جاتی، کبھی عمرہ کرتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی حج کرتے ہیں یا عمرہ میں کوئی ارکان کم ہے، حج میں ارکان زیادہ ہے، تو ہم عمرہ سمجھ کر، حج سمجھ کر کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن کمی زیادتی عبادت میں ہوتے رہتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اس غلطی کو معاف کرے، یا اگر چاہے اللہ تو سزا دے۔ لیکن سب سے زیادہ، سب سے اہم، اگر عقیدہ خراب ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کوئی معافی نہیں۔ اگر عقیدہ خراب ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بات چیت ہی نہیں کرے گا، فرشتوں سے کہے گا اسے جہنم میں لے جاؤ اور پھینک کر آؤ۔ اسی لیے دنیا کے تمام علماء، ان کا اجماع ہے، یعنی تمام علماء اس بات پر جمع ہیں کہ اگر عقیدہ خراب ہو، عقیدے میں گڑبڑ ہو، تو پھر وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک ہے، کسی کا خراب ہے، تو یہ ہمیں یہاں اس کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی نعمت، انعام، تحفہ، گفٹ جو عقیدے سے نوازا ہے ہمیں، یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ یہاں کلاس میں جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھائی، کوئی بہن، پتہ نہیں کوئی ٹی وی کے سامنے ہے، کوئی موبائل کے سامنے، کوئی ٹی وی سیریل کے سامنے، کوئی گپ شپ لگانے میں، کوئی محفل میں ہے۔ یعنی ہر جگہ اور ہر کوئی شخص، دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی اپنی مستی کر رہے ہیں، لیکن اس میں سے خاص لوگ آپ اور ہم جیسے اور لوگ جو یہاں ایسی مجلس میں جمع ہوتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعام ہے کہ ہم یہاں پر ایسی علم کی مجالس میں جمع ہوئے ہیں۔ اور ہم جو آج جو کلاس شروع کرنے والے ہیں، عقیدہ یعنی عقیدے کا علم بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر آپ دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 5 بڑی فضیلت بتائی علم کے لیے، یعنی علم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5، اور بھی کئی زیادہ ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اگر کچھ میں آپ کو اسی وقت میں بتا سکوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے پیشن گوئی، دنیا میں آنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، دنیا میں رہنے کے تمام چیزیں بتا کر چلے گئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو علم سیکھتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کوئی بھی علم یعنی جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے، اس جو علم سیکھنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 فضیلتیں بنائی ہیں۔ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ یعنی علم حاصل کرنے والا اگر مسجد آتا ہے، مجالس میں آتا ہے، یعنی دوسرے گھر سے ایک جگہ گھر میں جمع ہوتے ہیں علم کے لیے، یا کوئی محفل میں جمع ہوتے ہیں علم کے لیے، پیدل چل کر آتا ہے یا کار سے یا بائک سے، چاہے قریب تھا یا دور، سارے قدموں پر علم سیکھنے کی وجہ سے، یعنی جتنے قدم وہ چل کر آ رہا ہے، یعنی علم سیکھنے کے لیے مجالس آ رہا ہے، فرشتے اپنے پر بچھا کر تیار ہوتے ہیں کہ وہ میرا اللہ کا بندہ وہ اس کے فرشتوں کے پرت سے جائے۔ یعنی حقیقت میں یہ اتنا بڑا وہ سفر کر کے آ رہا ہے، یعنی جنت کا سفر کر رہا ہے۔ یعنی ہر قدم پر، ہر مومنٹ پر، یعنی علم کے لیے چل رہا ہے، فرشتے ہر قدم پر اس کو اپنے مرضی سے، یعنی اپنی مرضی سے اپنے پر بچھاتے ہیں تاکہ وہ ان پروں پر چلے اور علم سیکھنے جائے۔ یعنی فرشتے اپنی مرضی سے کیوں پر بچھاتے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ جو میرا بندہ ہے، میری بندی ہے، یہ علم کے لیے جا رہا ہے مجالس، مسجد، یا پھر گھر میں، یا پھر سارے کام چھوڑ کر مسجد جہاں پر قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، یا فون کی ریکارڈنگ، یا پھر یوٹیوب کے، یا شیخ علماء اکرام کہیں سعودیہ میں ہیں، ہم جس طرح ہم بیٹھے یہاں پر بحرین میں، اور آپ انڈیا پاکستان سے اور یہاں بحرین میں موجود ہیں، آپ کوئی بھی ایک حرکت بھی آپ کر رہے فرشتے، آپ فرشتوں کے پر پہ چل کر آ رہے ہیں۔ یہ میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یعنی فرشتے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، فرشتے کر رہے ہیں یہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امر ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ فرشتے کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ یہ فرشتے کیوں کرتے ہیں، یعنی علم سیکھنے والے کی تعظیم و تکریم کے لیے، یعنی اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کی عزت کے لیے۔ یہ علم سیکھنے والے کے لیے دنیا میں اتنا بڑا مقام ہے، سوچے پھر آخرت میں کیا ہوگا۔ یعنی صرف دنیا میں ایک علم کی مجالس کے لیے ہم پیدل چلتے ہیں گھر سے، فرشتے ہمارے لیے پر بچھا کر تیار ہیں۔ اور اگر میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں علم کی فضیلت کی، ہمارا وقت زیادہ نہ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر سے یا پھر اپنے دکان سے یا پھر کہیں دور سے علم کی مجالس کے لیے پیدل چل کر آتا ہے یا گاڑی پر آتا ہے یا کہیں سے بھی آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں جو آسمان کے اندر موجود ہے، جو ہوا کے اندر موجود ہے، جو زمین پہ موجود ہے، جو زمین کے اندر موجود ہے، چاہے وہ سمندر کے تل کے اندر بھی مچھلیاں موجود ہو، وہ علم سیکھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ کس کے لیے دعا کریں؟ وہ آپ کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی علم سیکھنے کا کتنا بڑا مقام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ یعنی فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں آپ کے لیے، مچھلیاں، زمین کے اندر کے کیڑے، زمین کے اندر کی چونٹیاں، ہوا میں جو مخلوق ہے، آسمان میں جو مخلوق ہے، تمام مخلوق ہمارے لیے دعا کر رہی ہے کہ ہم یہاں پر علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے ہمارے لیے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہے، بے شمار۔ یعنی آپ دیکھیں صرف میں نے تو چند گنوائے، بے شمار مخلوق ہے، پتہ نہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اتنی مخلوق ہے۔ یعنی آپ مائکروسکوپ سے دیکھیں کتنی ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں دکھتی بھی نہیں۔ اگر آپ گنتے جائے چینٹی، کیڑے مکوڑے، گائے بکری اور تتلیاں، پتنگے، یعنی زمین کے اندر کے، زمین کے اوپر کے، آسمان کے اندر ہے، جو آسمان کے اوپر ہے، یعنی تمام مخلوق علم سیکھنے کے لیے آپ جو مجلس میں بیٹھے ہوں، یعنی اور جو علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب تک ہم مجلس میں بیٹھے ہیں جب تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بہترین بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ تو یہاں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے پر چلے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ علم سکھائے جو قرآن و سنت میں موجود ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، میں ایک ایسی آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں
شاید آپ نے پہلے بھی کبھی سنی ہوگی، یعنی اگر پہلے سنی ہے تو اس کو ٹھیک ہے، اگر پہلے آپ نے نہیں سنی تو اسے یاد کر لے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اگر آپ یہ بات سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے کتنا بڑا مقام آپ کو اور ہمیں دیا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، یعنی جتنے انبیاء آئے آنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے پھر وہ چلے گئے، یعنی دنیا سے رخصت کر لی۔ تمام انبیاء دنیا میں آئے تھے، اور جب دنیا سے گئے نہ ان کے پاس مال تھا، نہ ان کی جائیداد تھی، نہ ان کے پاس بینک تھا، نہ ان کے پاس بیلنس تھا، نہ ان کا گھر چھوٹا بڑا کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ یعنی جو مال تھا ان کے پاس وہ جانے سے پہلے صدقہ خیرات کر دیا۔ اگر آپ دیکھا جائے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گھر نہیں تھا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو آپ کس کے پاس تھے؟ اپنے دادا کے پاس۔ پھر اس کے بعد دادا فوت ہو گئے، ابو طالب کے پاس تھے۔ جب ابو طالب کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلے گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں پر ہے؟ یعنی دیکھیے کہ آپ اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہی نہیں ہے، کہ آپ انبیاء کرام آئے تھے دنیا میں علم کے لیے، علم سکھا کر چلے گئے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے جب چلے گئے کوئی چیز نہیں چھوڑی، صرف ایک چیز چھوڑی، وہ ہے وراثت۔ اور وہ وراثت کیا ہے؟ علم، علم کی وراثت۔ تمام انبیاء دنیا سے چلے گئے لیکن صرف ایک چیز چھوڑ کر گئے، علم کی وراثت، یعنی علم کی وراثت چھوڑ کر چلے گئے۔ جس نے اس علم کی وراثت کو حاصل کرنا ہے، یعنی اگر ہمارے دل میں خواہش ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس علم کی وراثت کو حاصل کریں، تو یہ اگر ہم نے اس کو حاصل کر لیا یہاں بیٹھے بیٹھے تو ہم نے بہت بڑی وراثت پالی، بہت بڑی وراثت پالی ہم نے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے باپ دادا کے پاس لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہے تو ہم وہ جائیداد کے لیے مہینوں سالوں سالوں لگ جاتے ہیں، کورٹ کیس چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے سب چیز ہو جاتی ہے صرف دنیا کے لیے۔ لیکن انبیاء کرام کی وراثت کس کو چاہیے؟ اگر آپ دیکھیں کہ اگر لائن میں ٹھہرنے ہوتے تو ایک ایک گھنٹے، دو دو گھنٹے، ایک ایک مہینے، چار چار گھنٹے، پانچ پانچ سال، دس دس سال عمر چلی جاتی ہے، ان کے بیٹے کیس لڑتے ہیں جائیداد کے لیے، وراثت کے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت موجود ہے، لیکن بس پانے والے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنی جھولی میں بھی ڈال لیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کسی مجلس کے پاس گزرتے ہیں، اور جب گزرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چل رہی ہے، تو کہنے لگتے ہیں لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی ہے، آ جاؤ آ جاؤ، یعنی یہاں پر آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے کچھ حصہ تم بھی پالو۔ یہ ہے علم کی وراثت، یہ ہے علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے تمام انبیاء چھوڑ کر گئے۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ رسول اللہ کی پگڑی، رسول اللہ کے ہاتھ، بال، رسول اللہ کے ناخن، رسول اللہ کی جوتیاں، رسول اللہ کے کرتے، رسول اللہ کے دانت، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کی وراثت یہ ہے، یعنی ان کو چومنے کے لیے، ان کو گلے لگانے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں لائن میں رہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنیں، میرے بچوں، یہ علم کی وراثت نہیں ہے۔ پیارے بچوں، یہ بات یاد رکھیں آپ لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، ان کی پگڑی، ان کے بال، ان کے ناخن، ان کے جوتے، ان کے دانت، ان کا کرتا، یہ وراثت نہیں، اصل وراثت ہے علم۔ اگر کسی کے پاس رسول اللہ کی پگڑی ہے تو پگڑی جنت میں نہیں لی جائے گی، یعنی اگر کسی کے پاس رسول اللہ کے دانت ہے تو رسول اللہ کے دانت انہیں جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ رسول اللہ کے پاس کسی کے ناخن ہے، کسی کے پاس کرتا ہے، کسی کی چپل ہے، کسی کے پاس لکڑی ہے، ایک کوئی بھی چیز آپ کو جنت میں لے کر جا ہی نہیں سکتی اگر ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ عبرت ہمارے لیے کچھ برکت کچھ اگر ہے اس میں، لیکن جنت میں جانے کے لیے جو چیز ہے وہ ہے علم۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کتنے دنیا میں لوگوں کے پاس تھے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ کا کرتا ہے۔ بھوکے لنگے رہ کر ہم، یعنی اپنا گھر بار رشتہ دار سب چھوڑ کر ہم لائن لگاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے، اتنی محنت کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے بال دیکھ لیں، ہاتھ دیکھ لیں، ان کے دانت دیکھ لیں، یہ سب چیز دیکھ لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجالس ہیں
جو علم کی مجالس ہے اس میں تو ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس کے پاس تو آتے نہیں ہیں، اس کی رسول اللہ کی بات تو سنتے نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ لا علم کی وجہ سے ہم اس میں نقصان پڑتے ہیں۔ میرے بہنوں، ہم لا علم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو ضروری چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا وراثت کا علم ہے، انبیاء کا چھوڑا ہوا علم ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ یعنی اگر کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے بس یہ ان کو پگڑی کو، ان کو ناخن کو، یا پھر ان کپڑوں کو یا ان جوتوں کو گلے میں لٹکا لے یا اپنے سر پر کیل ٹھوک کر لگوا لے، یہ انہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو پھر یہ رسول اللہ کی جو وراثت کا علم ہے اسے سیکھ کر ہی جانا ہے، ورنہ پھر آپ کچھ بھی کر لے، اپنے بال اکھاڑ لے یا اپنے ناخن اکھاڑ لے، جسم کا بوٹی بوٹی کر لے، جنت کا راستہ آپ پا ہی نہیں سکتے بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں آپ گوگل میں، یوٹیوب میں دیکھیں کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بال ہمارے پاس ہیں۔ رسول اللہ کے جو دانت ہے جنگ احد میں 3 دانت ٹوٹے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ دانت ہمارے پاس ہے، 3-4 کنٹری وہ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے۔ یعنی کتنے دانت کی کون لے کر ہیں؟ یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے برکت کا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، چلے برکت کا ہے، لیکن آپ کے پاس صحیح دلیل کیا ہے؟ صحیح آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے آپ کو دے کر گئے؟ وہ آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی بہن کو کہتے، اپنی بہن نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اور ناخن دیے تھے، وہ انہوں نے چھپا کے رکھا تھا، اور جانے سے پہلے یہ وصیت کر کے گئے کہ ناخن اور چادر میری قبر میں میرے ساتھ دفنا دینا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تو صحابہ کرام کے پاس تھے، وہ آپ کو کیوں نہ کر دیں گے انڈیا میں؟ آپ دیکھ لیں انڈیا میں ایک مسجد ہے، مکہ مسجد، وہاں پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک ہے۔ آپ کو کس نے لا کے دیا وہاں سے لا کر؟ یعنی دیکھیں کہ اگر آپ ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے، لیکن دنیا میں کتنے ایسے لوگوں کے پاس دانت ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بال ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے ہیں، کتنے چپلیں۔ رسول پوری زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے بہت کم ہے، یہاں پر دیکھیں لوگوں کے پاس کتنے کرتے ہیں کہ رسول کا کرتا، رسول کا کرتا۔ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے، یہ سارا سب کچھ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی برکت کے تھے۔ جب آپ چلے گئے تو ختم، سارا سب کچھ چلے گیا۔ آپ کا تھوک آپ کے ساتھ، آپ کے تھوک میں خوشبو تھی۔ جب آپ کا تھوک، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کتنا بھی تھوک نکال کے لگا لیں، آپ تو ہے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کسی کے پاس سچ ہے یا جھوٹ ہے، ہمیں یہ تحقیق کرنا ہے کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، کہ سچ ہے یا غلط ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا پیسے کما رہے ہیں، یا پھر کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہی مسئلہ یہی ہے کہ بات بتانے کی یہ ہے کہ جو علم ہے، وراثت، یہ ضروری ہے، یہ کپڑے، یہ کرتے، یہ چیز اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، جو آپ نے چھوڑ کر ہمیں بتا کر گیا۔ ہمارے لیے جو چھوڑ کر گیا علم وہ کافی ہے، بال اور یہ جو کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ برکت کی چیز ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے یہ علم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں خود ہمیں بتاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خود علم سکھانے کے لیے دعا سکھاتا ہے۔ آپ سب کو پتا ہوگی، ربی زدنی علما، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو، یعنی آپ کو اور ہمیں سکھاتا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگو، یعنی ربی زدنی علما۔ کتنی اچھی پیاری، کتنی زبردست دعا ہے، لیکن دیکھیں کہ ہم کتنی دور ہے اللہ اس کے رسول کی کتابوں سے، ان کے علم سے۔ جو علم دیا اس کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں ہم گھوم رہے ہیں۔ یعنی یہ علم اتنا بڑا قیمتی، اتنی بڑی چیز ہے، لیکن ہم نہ اس کی پرواہ ہے۔ ہم کبھی ایک کان سے سنتے، دوسرے کان سے اڑا دیتے اور نکل جاتے۔ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ میرے بھائی، میرے بہنوں، آج دیکھ لے کہ ابھی کچھ دنوں میں حج آنے والا ہے۔ حج کا کتنا بڑا سیزن ہے، حج کے لیے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں کہ آپ کو میں ایک بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی، کہ علم سیکھنے کے لیے، یعنی ہم جو علم سیکھتے ہیں، علم کے لیے، یعنی علم کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کے لیے حج کا ثواب ہے۔ کس طرح سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے، نیت کرتا ہے خالص اللہ کے لیے، یعنی علم کے لیے مجالس میں جانے کے لیے بیٹھتا ہے، یعنی یہاں پر آ کر بیٹھتا ہے، یعنی ہماری یعنی جو اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کی قرآن سنت کی باتیں سن رہا، تعلیمات سن رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے مکمل حج کا ثواب، یعنی وہ ثواب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہے، یعنی جو حج قبول ہو گیا وہ حج کا ثواب۔ یعنی آج دیکھیں حج کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں،
بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، بڑی تکلیفیں جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، دھوپ میں پورا کا پورا جسم تڑپا کر کالا کر دیتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کہ حج قبول ہے یا نہیں قبول ہے۔ نیت تو رکھتے ہیں حج قبول ہے، لیکن کیا پتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ انہوں نے جو عبادتیں کی، بڑھ چڑھ کر جو حصہ لیا حج کے لیے، اپنا مال بھی استعمال کیا، اپنا جسم بھی استعمال کیا، اپنا زبان بھی استعمال کی، اپنے ہاتھ بھی استعمال کیے، اپنے پاؤں بھی استعمال کیے عبادت کے لیے، کیا یہ اللہ کے پاس قبول ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ایسی علم کی مجالس جہاں پر ہم، آپ اور بھی جیسے بھائی بہن بیٹھتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علم کے لیے آنا، علم کے لیے بیٹھنا، وہ اس کے لیے ایسا اجر ہے جیسا کہ اس نے حج کیا، اور وہ حج جو اللہ کے یہاں مقبول ہے، یعنی حج قبول ہو چکا ہے، ویسا حج کی اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ یعنی علم کی مجالس میں بیٹھنا اتنا بڑا اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ ایسا حج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو گیا، وہ حج، یعنی آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ کی حدیث کہ جس کا حج قبول ہو گیا اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ابھی پچھلے دنوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ لوگوں کو ہدایت دے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں، میں نے خود دیکھا کہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑا جسم تھکاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، سیلفی کھینچتے ہیں، سارا سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نماز کا طریقہ ہی نہیں پتا، تو کیا فائدہ؟ عمرے سے زیادہ ضرورت جو چیز ہے نماز ہے۔ عمرہ آپ کے پر فرض نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت فرض ہے آپ کے پر نماز، اور اس سے زیادہ فرض آپ دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتائے آپ کو، یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں نماز سے زیادہ جو فریضت جو فرض چیز ہے وہ تو علم ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے، یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم سیکھے۔ اگر فرض کی تعریف لیا جائے، یعنی فرض کی تعریف، فرض کا مطلب اگر اگر سمجھاؤں میں آپ کو کہ فرض وہ کام ہے جو کرنا ضروری ہے، چھوڑنے پر گناہ ہے، یہ فرض ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، نمازیں چھوڑیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں نماز ہی نہیں پڑھیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں نماز کا طریقہ ہی نہیں پتہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ علم ہم جو سیکھ رہے ہیں، یعنی علم کا جو فریضہ ہے وہ نماز سے بڑھ کر ہے، علم کا فریضہ روزے سے بڑھ کر ہے، علم کا فریضہ حج اور عمرے سے بڑھ کر ہے، علم کا فریضہ ہر عبادت سے بڑھ کر ہے۔ کیسے؟ اگر علم ہوگا تو نماز ہوگی، علم ہوگا تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا عمرہ صحیح ہوگا۔ علم ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ ہمارے علم کا؟ یعنی اگر علم ہی صحیح نہیں، بس ہم عبادت کرتے ہیں، صبح، دوپہر، دن، شام عبادت میں لگے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، راتوں جگتے رہتے ہیں، لیکن اگر علم ہی نہیں تو پھر اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے ضروری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، طالب علم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم سیکھے، یعنی چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو یا پھر بوڑھا ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بیمار ہو یا کچھ بھی ہو، ہمارے لیے ضروری کہ علم سیکھیں۔ یہ بار بار ہم یہ نماز کے مسائل، علم کی باتیں کیوں لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ ہم بچپن سے ہی علم سے اتنی دور ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے سے بھائی، کتنے سے بہن ہیں، وہ ہمیں کمنٹس میں بتاتے ہیں، کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بات تو پتہ ہی نہیں تھی، یہ بات تو ہمارے علم میں ڈالا ہی نہیں، جو باتیں ہمارے ماں باپ ہمیں سکھانی تھی تو اب ہم سیکھ رہے ہیں، بڑی عمر میں، ہماری شادی ہونے کے بعد ہم سیکھ رہے ہیں، یعنی ہماری عمر 18، 20، 25، 30، 40 کے بعد ہم یہ باتیں سیکھ رہے ہیں۔ یعنی بچپن میں ہمیں نماز کا طریقہ صحیح سیکھنا تھا، لیکن اب ہم سیکھ رہے ہیں، یعنی یہ لا علم کی وجہ سے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم، وہ اب موقع ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، علم، ٹائم دیا، وقت دیا، موبائل دیا، انٹرنیٹ دیا، آپ کے ساتھ سب چیزیں موجود ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سب چیزیں پرووائڈ کی، پھر بھی اگر آپ علم سے دور ہے تو پھر اس کا مطلب شیطان نے پھر آپ کے کان میں کچھ اور چیز لگا دی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ علم کے بارے میں، کہ علم فرض ہے، اور علم کی جو فریضہ ہے وہ نماز سے بڑھ کر ہے، روزے سے بڑھ کر ہے، حج اور عمرے سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ نماز، علم ہوگا تو نماز کے بارے میں پتہ ہوگا، علم ہوگا تو پھر روزے کے بارے میں پتہ ہوگا، علم ہوگا تو پھر حج کے بارے میں پتہ ہوگا، علم ہوگا تو پھر زکوٰۃ کے بارے میں معلوم ہوگا۔ جب علم ہی نہیں ہوگا تو صبح شام ہم عبادت کر رہے ہیں، کون سی عبادت کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، طریقہ کس کا ہے، نماز کا طریقہ کون سا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ کون سا ہے، عمرے و حج کا طریقہ کون سا ہے، یہ پتہ ہی نہیں، بس ہم کر رہے ہیں۔
پھر اگر روزہ رکھتے ہیں تو اگر لا علمی کی وجہ سے سحری کے بعد ہم کھانا کھا رہے ہیں، مغرب کی اذان سے پہلے ہم کھانا کھا رہے ہیں، یعنی اگر علم نہ ہو تو پھر یا لا علمی کی وجہ سے یہ پھر ہمارے ساتھ نقصان ہوتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے علم ہمارے اوپر فرض ہے سیکھنا۔ تو ہم اب جو عبادت کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں علم ہو۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے پوری زندگی غلط اعمال کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہم جب جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہم سے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، کیا کہا تھا؟ سورہ زاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے جن اور انسان، میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، دنیا میں بھیجا تھا، تو نے عبادت کی؟ ہاں اللہ نے عبادت کی۔ تو پھر اللہ پوچھے گا پھر وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اگر تو نے دین سیکھنا تھا تو پھر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خالص دین میرے لیے، اور اس کے بعد جو طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین میں ایسا عمل کیا جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اور اس علم کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، یعنی علم سیکھا نہیں تھا، جو عمل کیا تھا اس نے وہ عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں علم سیکھنا ضروری ہے اور صحیح عقیدہ سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہمارا صحیح عقیدہ نہیں ہے، اگر اس کے بارے میں ہم نہیں جانیں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب سے پہلے ضروری چیز عقیدہ ہے، یعنی ہمارا عقیدہ کیسا ہو۔ یعنی ہر انسان کے لیے سب سے بڑی چیز، سب سے قیمتی چیز علم میں عقیدہ ہے، یعنی ہر عبادت سے پہلے ہمارا عقیدہ کیسا ہے۔ ہمارا عقیدہ یعنی صحیح عقیدہ کس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ عقیدہ کہتے کس کو ہیں، عقیدہ کیا ہے، عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، کس کو کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اسی کلاس میں جانیں گے۔ یعنی عقیدے کے بارے میں یہ دنیا کا سب سے بڑا اہم ترین موضوع ٹاپک ہے۔ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، حج سے پہلے، جنازے سے پہلے، دنیا کے ہر ٹاپک سے، سبجیکٹ سے پہلے سب سے ضروری ٹاپک عقیدے کا ٹاپک ہے۔ اس کے آگے، اس کے بعد دوسرے ٹاپکس آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ عقیدہ اگر ہم جب سیکھ لیں گے تو سمجھے پھر ہمارے جنت پہ جانے کے لیے آسانی ہو۔ اگر ہمارا عقیدہ ہی غلط ہو تو پھر ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ چاہے ہم کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنے بھی تہجد پڑھ لے، کتنے بھی صدقہ و خیرات کر لے، کتنا بھی مال زکوٰۃ دے دے، اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی اعمال اللہ کے پاس قبول نہیں ہے۔ میں نے شروعات میں بات کی تھی، بتایا تھا آپ کو کہ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب انسان جائے گا، جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چلے اس سے بات چیت کرے گا، میرے بندے تو نے کیوں کیا، یہ عمل کیوں نہیں کیا، اسے ایک ایک چیز بتائے گا، اس سے بات چیت کرے گا، میں نے تجھے یہ بتایا تھا، یہ کیا تھا، تیرے پاس وقت تھا، میرے بندے تو نے یہ کام، یہ عمل کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، یہ سارا سب کچھ۔ لیکن جب انسان کا عقیدہ ہی خراب ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بات ہی نہیں کرے گا، اسے سب سے پہلے فرشتوں کو آرڈر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسے لے جا کر جہنم میں پھینک دو۔ یہ کیوں؟ عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے۔ تو ہم انشاءاللہ یہاں پر عقیدے کی کلاس لیں گے انشاءاللہ کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہو، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، عقیدہ کیا ہے، عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، کس کو کہتے ہیں عقیدہ، یہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ ڈیپلی ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ آج کی جو کلاس تھی بس وہ انٹروڈکشن تھی علم کے بارے میں اور عقیدے کے بارے میں، اور اگر میں اور کلاس لوں تو پھر لمبا ہو جائے گا۔ جو ہمارے ساتھ بھائی بہن جڑے ہیں وہ سمجھیں گے، پھر بور ہو جائیں گے، پھر تھک جائیں گے، پھر اس کے بعد کہیں گے کہ پہلی کلاس سے بور ہو گئے ہم تو پھر مع السلامہ ختم۔ ایسا نہیں ہے، کہ یہ ہمارے لیے سب سے ضروری، سب سے بڑا قیمتی سبجیکٹ ہے عقیدہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پہ جمنے والا بنا، اور وہ عقیدہ جو قرآن و سنت میں اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا اس پہ چلنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔